میں دیکھا تھا کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ بھری جنگوں میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ پھر یعنی ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی ہے بات. اور جو ڈریمز میں آیا تھا وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے نا، سب سے پہلے تو وہ فلسطین کے ایریے میں کاروائیاں کرتا ہے، اور فلسطین کے ایریے میں ایک اہم جگہ پہ وہ ایک عمارت بنانا شروع کر دیتا ہے. تو جب وہ عمارت بنانا شروع کرتا ہے تو مسلمان صرف احتجاج ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے. اب واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ وہ کچھ کوئی ایسی بلڈنگ بنائے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں پاتے. اور وہ جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کی بیس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ دھماکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کے نتیجے میں نا ایک ڈسٹ اسٹارم اٹھتا ہے جو ایسے چاروں طرف پھیلتا ہے، اور وہ اتنا شدید طوفان ہوتا ہے کہ اس میں آپ کہہ لیں کہ عرب کنٹریز کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں نا وہ تباہ ہوتی ہیں. اس میں بہت سارے ملک اس میں اس کی زرد میں آتے ہیں. ایجپٹ آتا ہے، سوڈان، سعودی عرب، سیریا، عراق، ادھر سے آپ دبئی، قطر، یعنی یہ سارے جو عرب کنٹریز ہیں نا وہ اس کی زرد میں آتے ہیں. اور ایک ڈریم میں نے دیکھا کہ وہ کاروائیاں کرتے ہیں، پھر اسرائیل کاروائیاں کرتا ہے، پھر رشیا بھی جو ہے نا وہ پروکسی وارز کے تھرو وہاں پہ گروپ بندی کرتا ہے، اور وہاں پہ وہ خانہ جنگی ٹائپ ماحول شروع ہو جاتا ہے. پھر کرتے کرتے امریکہ جو ہے نا وہ اوپنلی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ورلڈ وار 3 بن جاتی ہے. اب اگر تو یہ چیزیں شروع ہو گئیں، یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا ریسنٹلی جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو آپ بھول جائیں، یعنی پھر مسلمانوں کے اوپر برا وقت ہی ہے. میں نے دیکھا ہے، میں بات کرنا تو نہیں چاہ رہا لیکن جو میں نے ڈریمز میں دیکھا وہ یہی ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پستے ہیں، بہت زیادہ ان کو شکست بھی ہوتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان مارے بھی جاتے ہیں. اور یہ عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک کہ غزوہ ہند نہ ہو جائے. مڈل ایسٹ میں یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں اللہ اپنی رحمت سے پاکستان کے لوگوں کو ڈریمز کا بتا بھی دیتا ہے، اور ان کو پاکستانیوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور وہ ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں. جب ہم اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرتے ہیں تو اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں نا وہ اس ملک میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ملک تیزی سے ترقی کرتا ہے. اور اس میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاکستان کو 3000 کالے رنگ کے ناقابل شکست جہاز بھی دیتا ہے. اور وہ جہاز وہ ہوتے ہیں جو جس کو دیکھ کے انڈیا کی اکیلے ہمت ہی نہیں پڑتی پاکستان پہ اٹیک کرنے کی. اور پاکستان اللہ کی مدد سے کشمیر بھی آزاد کرتا ہے. تو اب دوسری طرف مڈل ایسٹ میں جب وہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں اور ادھر سے پاکستان ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کافی لوگوں سے تو یہ کبھی بھی ہضم نہیں ہوگا پاکستان ترقی کرے گا، اور خاص طور پہ انڈیا سے تو کبھی نہیں ہوتا. انڈیا جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کالے رنگ کے جنگی جہازوں کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پاتا. تو وہ پھر جو جنگ ہوتی ہے نا مڈل ایسٹ میں، اس کو پھر وہ پاکستان پہ لے کے آتے ہیں. اور یعنی چونکہ پاکستان ترقی بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اگر ہم نے ادھر ہی روک لیا تو روک لیا، نہیں تو یہ کل کو ہمارے اوپر حکومت کرے گا. تو وہ اس نظریے سے بھی نہ سارے ہندوستان میں جمع ہوتے ہیں، اور پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اپنی رحمت سے ڈریمز پھیلاتا بھی چلا جاتا ہے، اور بہت سارے مسلمان یعنی اسلام کا جو آخری قلعہ ہے پاکستان، اور جہاں پہ غزوہ ہند لڑی جانی ہے، اور جہاں سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ پھیلنا ہے، تو
اس کے دیکھتے ہوئے بھی نا پوری دنیا سے مسلمان پاکستان میں ہجرت کرتے ہیں، مائگریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو آبادی ہے نا وہ کافی پھیل بھی جاتی ہے، کافی زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو وہ سارے دشمن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ اگر میں کہوں کہ اس ایک طرف 100 ملک اکٹھے ہو گئے اور ایک طرف پاکستان اکیلا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان کو میں نے دیکھا ہے تقریباً چاروں طرف سے نا اٹیکس آتے ہیں، اور وہ بہت خطرناک قسم کی جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا جیتنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے غزوہ بدر بہت اہم تھی، اس جنگ کو جیتنا بہت اہم تھا، اسی طرح غزوہ ہند کو جیتنا بھی بہت اہم ہے۔ تو اللہ کی مدد سے وہ پاکستان جنگ جیت جاتا ہے، اور پھر پاکستان مڈل ایسٹ میں جاتا ہے، اور وہاں پہ رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دینے کے بعد پوری دنیا میں اکیلا اللہ کی مدد سے سپر پاور بن جاتا ہے، اور پھر پاکستان جو ہے وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں تو وہ پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے، اور وہ امن جو ہے وہ تقریباً 7-8 سال چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں، یعنی دجال آتا ہے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی تشریف لاتے ہیں واپس۔